जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए प्लीज़। आपसे ये इल्तिजा है। और आज थोड़ा-सा रात का फूड पॉइज़निंग ने थोड़ा-सा तंग किया हुआ है, तो पता नहीं आवाज़ कैसी निकलेगी। बहरहाल एनीवे सुहेल अफरीदी साहब ने आज जो हम गुफ्तगू करेंगे उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने जो स्पीच की है उसका जिक्र होगा। ट्रंप का जो यू टर्न है उसके बारे में आप लोग सुन चुके होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और रैली के बाद एक और ड्रामा आसिम मुनीर साहब की हमायत में निकाला गया, किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सुहेल अफरीदी से स्टार्ट करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो क्वेटा में बलूचिस्तान में जाके कुछ जलसे किए हैं, उस जलसे की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। और उसके साथ ही उनकी एक कैंपेन का पोस्टर भी सामने आया है जिसमें वो शजरकारी मुहिम की बात कर रहे हैं। और शजरकारी मुहिम की जो पोस्टर है उसके ऊपर सुहेल अफरीदी साहब की पिक्चर लगी हुई थी, और उसके बारे में काफी सारा लोगों ने बातें की। उसके बारे में नापसंदीदी का इजहार किया कि सुहेल अफरीदी की पिक्चर क्यों लगी, इमरान खान की पिक्चर क्यों नहीं है। देखें, आप एक बात ज़हन में रखें, जो कभी इश्तिहार बना रहे हैं वो ये कि जब कभी भी आप कोई ऐड बनाए या कोई चीज़ बनाए, उसमें इस बात का ख्याल रखें कि लोगों की मोहब्बत सुहेल अफरीदी से नहीं है। सुहेल अफरीदी इज नोबडी, एंड इसकी इमरान खान के साथ उनकी मोहब्बत है। और ये शजरकारी की जो मुहिम का आगाज किया गया, जिसको पूरी दुनिया ने इसको माना, जिसको अ, जो इनका जो बरतानिया का वजीर आजम था उस वक्त का, उसने भी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर पजीराई दी। उसने भी कहा कि ये जो मुहिम है वो इमरान खान से सीखें, पौधों से मोहब्बत करना। तो इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान का स्ट्रेचर, इमरान खान के लिए इसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैंपेन जो है उसमें मेरा ख्याल इमरान खान की ही पिक्चर लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर, ना भी किसी की पिक्चर लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान इज वेरी रेलिवेंट। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि जी ये इमरान खान साहब को रिहा करवाने का इनको मैंडेट दिया है, ये शजरकारी मुहिम की तरफ क्यों चल पड़े हुए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जो उन्होंने स्पीच की है सुहेल अफरीदी ने, उसको थोड़ा सा हमने अंडरमाइन कर दिया है, उसको थोड़ा सा बैक फुट पे हम ले गए या पीछे ले गए हैं। उसमें से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ मुनासिब नहीं है। क्योंकि सुहेल अफरीदी ने जो जलसे में स्पीच की है, उस स्पीच को अगर हम पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें से बूस्ट अप भी निकलता है, उसमें से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों निकलती हैं। आपने जब तनकीद करनी है तो किसी के ऊपर भी कर सकते हैं कि आटा गूंदी, वो एक बड़ी मशहूर मुहावरा है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। तो वो वाली सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन ये है कि अगर हमने बात में से कुछ नेगेटिविटी निकालनी है तो बेतहाशा नेगेटिविटी निकलेगी, और पॉजिटिविटी निकालनी तो बेतहाशा पॉजिटिविटी निकलेगी। सूरत यूं है जी कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की है, सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसने कश्मीर जाने का ऐलान किया है कि मैं जल्दी कश्मीर भी जा रहा हूँ, और कश्मीर के लोगों को कहा कि खड़े हो जाएं। और बड़ा वाज़ेह अंदाज में उन्होंने स्पीच में ये बात की है एस्टेब्लिशमेंट को कि बंद कमरों के फैसले में बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब ऐसे में इस बात को हाईलाइट करना बहुत जरूरी था, लेकिन ये नहीं हो सका फॉर सम रीजन। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड है वो ये है कि जजेस जो हैं उनकी मुनाफकत को उजागर किया जा रहा है, उनके गंद को, उनकी गलाजत को, उनकी कम्युनिटी को उजागर किया जा रहा है। और उस पे तमाम के तमाम मीडिया जो 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 डिजिटल मीडिया है वो उसके पीछे लगा हुआ है। और ऐसे में सुहेल अफरीदी की जो स्पीच के जो हिस्से हैं वो सामने नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं वो बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। और सुहेल अफरीदी ने जो अपनी जो इनिशिएटिव अपना शो किया वो बड़ा जबरदस्त शो किया, और मेरा ख्याल है उसने कम बैक करने की कोशिश की है। काफी रमजान का पूरा महीना गुजरने के बाद उस बंदे ने एक ट्राई की है या कोशिश की है कि वापस आने की। अब देखना यह है कि टाइमलाइन क्या है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जी टाइमलाइन जो है आप उनको टाइम देते हैं। आप ये स्पीचेस जो सुहेल अफरीदी ने की हैं अगर वो सारी सही है कि जी हम बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेंगे, हम कश्मीर भी जाएंगे और पंजाब में भी जाएंगे और मुख्तलिफ जगहों में जाएंगे, भाई आप जाते जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, घूमे फिरे, आप अपना जितना मर्जी घूमें, लेकिन लोग आपको इस तरह नहीं देखेंगे। ये टाइम नहीं है। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगा तीसरा, किसी को पता भी नहीं, किसी के कान पे जूं तक नहीं देंगी। उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, उनकी उनकी फैमिली से बातचीत नहीं हो पा रही है इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब के लफ्ज इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर लफ्ज हैं कि कासिम खान की एक जो है उसने ट्वीट ने उसने थरथरी डाल दी है।
ججوں کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا ججوں کے خلاف. تو یہی وہ جج تھے جو بغیرت کافی دیر سے بغیرتیاں کرتے جا رہے ہیں اور بغیرتی کا ثبوت دیتے جا رہے ہیں, اور ضلالت اور کمینگی کا وہ معیار انہوں نے کھڑا کر دیا. انہوں نے دنیا بیچ دی, انہوں نے دنیا خرید لی آخرت بیچ کر. لیکن یہ اچانک خان صاحب کی الفاظ اتنے اسٹرانگ ہے, ان کی باتیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوف لگا رہتا ہے, ان سے ہم کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ جی سہیل افریدی نے جو انیشیٹو لیا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ سہیل افریدی نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ان پہ سہیل افریدی کب عمل کر پائیں گے اس بات کا ہمیں انتظار ہے. اور یہ بات ہمیں سوچنا ہے کہ سہیل افریدی ان چیزوں کے اوپر کب عمل کر پائیں گے. میرے خیال میں سہیل افریدی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا, یہ بہت سارے بندے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں, سہیل افریدی کے اوپر ڈالنے کا میرا نہیں خیال اتنا مناسب کی بات ہوگی. اس وقت سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو اٹھانا پڑے گا. بیرسٹر گوہر جو ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے. سہیل افریدی اگر وہ بلوچستان چلا جاتا ہے یا وہ فیصلے قبول نہیں کر رہا, تو آپ تو پارٹی چلا رہے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں. گوہر صاحب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کدھر ہے, اور انفارمیشن سیکرٹری ہمارا کدھر بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارا سیکرٹری جنرل کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے بڑھ کے کیوں نہیں. وہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب فرماتے ہیں, سلمان اکمل راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سے انفلوئنس نہیں ہوں گے. بالکل بھی آپ انفلوئنس نہ ہو, ہمیں کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ انفلوئنس ہو, آپ اپنا کام کریں. ہم آپ کو کام اپنا بتا رہے ہیں کہ اپنا کام کریں. کیا آپ نے کیا کام کیا, کیا آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنی پارٹی کا جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کروانے کی کوشش کی, نہیں کی. آپ نے کیا پارٹی کو پورے ملک میں تنظیم سازی یا اس کو اسٹیبلش کرنے کی, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی, نہیں کی. کیا آپ نے پاکستان کی عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ بیانات دیے, کوئی پریس کانفرنس کی, نہیں کیے. پاکستان میں پنجاب میں جو حکومت ہے اس کی نااہلی ہے, وہ نااہل حکومت ہے. وہ اس حکومت کے اتنے بڑے بلڈر ہیں, کیا پنجاب سے کچھ قسم کی آوازیں اٹھی, اسمبلی میں اٹھی گئی, نہیں کیا گیا. جب آپ اپنے پارٹی کے کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ڈیجیٹل میڈیا والے تو پکڑیں گے. تو یہ تو سارا کچھ ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کام بھی نہ کریں اور کہیں جی کہ ہمیں پریشرائز نہ کریں. بھی کیا پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو کوئی بندہ کوئی پریشرائز نہیں کر رہا. اب یہ سہیل افریدی کی باتوں کی روشنی میں اگر اپنا کوئی پلان بنا لیں اور جلدی سے بنا لیں تو اتنا ہی اچھا ہوگا, ورنہ یہ چیزیں اب آپ کے گلے پڑنے شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور ہو جائیں گی. اور آپ کو رونے دھونے کے بھی, اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جس طرح اب آپ کا بھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ان کا بھی یہ ہے کہ لتر جو بندے بتا دو, لتر مارنا لے, وہ ان کا یہ کوئی پروگرام لگ رہا ہے. اچھا سر آگے چلتے ہیں جی. ٹرمپ نے یو ٹرن لیا, اور آپ سب نے سنا کہ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا ایران کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے, اور مذاکرات کے بعد ہم نے 5 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے. اب اس میں دیکھیں ڈرامہ کیا ہوا. اس میں یہ ہوا کہ ایران نے کہا جی ہمارے تو مذاکرات ہی کوئی نہیں ہو رہے تھے. ایران نے کہا جی ہمارے مذاکرات ہی کوئی نہیں, گل بات ہی کوئی نہیں. ہاں تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا کہا گیا ہے ہمیں, اور ساتھ میں تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ جی ہم اپنے جنگ بندی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ڈائریکٹ تعلقات کسی بھی مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے. اور ایسے میں نیتنیاہو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نیتنیاہو نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ آ رہی ہے نیتنیاہو کے بارے میں کہ اس نے کہا جنگ تو ہم ختم کریں گے. نیتنیاہو کہتا ہے کہ جنگ اسرائیل ختم کرے گا یا بریک اسرائیل لگائے گا, امریکہ کون ہوتا ہے. یہ ایک بڑا واضح اسٹیٹمنٹ ہے نیتنیاہو کا, جو اس بات کو بتاتا ہے کہ امریکہ از ہائی جیکڈ, امریکن حکومت ہائی جیک ہو چکی ہے اسرائیل کے ہاتھوں. نیتنیاہو کے ہاتھوں ٹرمپ ہائی جیک ہو چکا ہے, اور بڑے کھل کھلا کے اور ترلے سے اس بندے نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ہیں جو جنگ ختم کرنے والے ہیں یا بریک کرنے والے ہیں. یہ بڑا ایک امبیرسنگ سچویشن ہے ٹرمپ کے لیے, اور ایک سپر پاور کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے, بڑی بے عزتی کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ ان کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے. ان کو اب ان کی جگہ پہ نیتنیاہو جو اسٹیٹمنٹ دے کے اس نے ٹرمپ کو نکرے لگایا ہے اس نے ایک قسم کا. اچھا جی آگے چلیں جی. ریلی ایک نکلی تھی پاک فوج کی حمایت میں. بیسیکلی وہ پاک فوج کی حمایت نہیں تھی, وہ تو تھی اس کی ان کی عاصم منیر صاحب کی حمایت میں ایک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب کی حمایت میں ایک ریلی تھی, جس میں 6 بندوں نے بینر پکڑا ہوا تھا, اور 3-4 کیمرہ مین تھے, باقی تقریباً 50-60 کی پولیس تھی, نفری تھی ان کی حفاظت کے لیے. تو وہ ایک جلوس نکلا, اس نے اتنا مذاق بنایا عاصم منیر کا بھی. اچھا عاصم منیر کا جب مذاق بنتا ہے نا تو فوج کا خام رگڑی جاتی ہے. بہرحال فوج رگڑی جائے گی اگر اس طرح خاموشی اختیار کرے گی اور ان کو سمجھائے گی نہیں عاصم منیر کو, پھر تو یہ رگڑی جائے گی, پھر تو یہ باتیں ہوں گی. بٹ اینی وے صورتحال یہ بنی جو ہوئی وہ بھی ٹرولنگ اس کی ہو رہی تھی, اس کی ویڈیوز چل رہی تھی. ایک اور ڈرامہ سامنے آ گیا. وہ ڈرامہ یہ ہے کہ انہوں نے سامنے تصاویر لگائی ہیں فوجی جرنیلوں کی,
اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا. ایک سردار صاحب نے بچوں کو، سردار جی ہیں کوئی، انہوں نے بچے اکٹھے کیے ہیں اور وہ بچے تصاویر کو چوم رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یار کون لوگ ہو تسی، اوئے کون لوگ ہو تسی، کی بنے گا تہاڈا؟ یعنی آپ لوگ کس قسم کی چیزیں کرتے ہیں یہ، خدائی قسم حیرت زدہ کر دیتے ہیں، حیرت زدہ کر دیتے ہیں، پریشان. آپ کو ان جلوسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کو دنیا کی کون سی فوج ہے جس کے جرنیلوں کے لیے یا فوج کے لیے جلوس نکلتے ہیں؟ کون سی ایسی ادارہ، ایسی فوج ہے جس کا پورے کا پورا کروڑوں اربوں کا جس کا بجٹ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہے، جو ترانے اور گانے بناتے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو تصویریں لگوا کے جن کو ضرورت ہے کہ چنو چمیاں لائن، جن نواسم کی چمیاں لائے؟ یہ جو طریقے آپ نے کر لی ہیں ان سے عزتیں نہیں بنتی سر. علامہ اقبال بڑی خوبصورت بات کر گیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. سر جنت اور جہنم اگر آپ نے بنانی عمل سے بننی ہے. یہ محبتیں عمل سے ملتی ہیں، یہ محبتیں عمل سے ملتی ہیں، یہ چاہتیں، یہ محبتیں، یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ کی، عوام کی مقبولیت، یہ صرف محبت سے ملتی ہے. آپ کی مقبولیت کا تو عالم یہ ہے کہ آپ کو مقبول ہے مریم، آپ کو مقبول ہے نواز شریف، آپ کو مقبول ہے زرداری، جو دنیا جہاں تک کرپٹ اکٹھا ہوا ہے وہ تانوں کو مقبول بھی ہے اور قبول بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور عوام کی نظر میں عمل کرنے والا وہ شخص جو عمل کرے گا، جو ادارہ عمل کرے گا، جو انسٹیٹیوشن عمل کرے گا، وہ کام قوم کو بھی پیارا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ڈراموں کے بغیر ہی آپ کی عزت اتنی ہوگی کہ صاحب نے، لیکن آپ نے جن رسوائیوں کی سٹیمپ اپنے اوپر لگوا لی، جتنے جو بغیرتی آپ لوگوں نے کر لی ہیں، جو آپ لوگوں نے ذلالت اس ملک کے ساتھ کی ہے، اس عوام کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جلوسیوں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کمپینوں کی شاید ضرورت پڑے. لیکن آپ یقین کریں یہ صرف آپ کے دل کو تسلی ہوگی. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ قوم آپ سے نفرت کرتی ہے. عاصم صاحب، قوم ان ججوں سے نفرت کرتی ہے، قوم ہر اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو کہ سچ کے خلاف ہے، اور سچ خود خدا ہے، اللہ الحق ہے. اللہ کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، آپ کو عزت ملے گی. جب تک آپ سچ کا ساتھ نہیں دیں گے اور الحق کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کو ذلت رسوائیاں ملیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو کمپینیں آپ چلوا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، ان سے آپ کی نہ عزت بنی تھی نہ بنی ہے، نہ ابھی آپ کی عزت ریوائو ہوگی نہ ہونی ہے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ڈیالہ جیل سے ہو کے جاتا ہے. وہ عمران خان کی رہائی، عمران خان کی ذات خود ہے جو آپ کو عزت دلا سکتا ہے. اس دنیا میں آپ کو عزت دلانے والا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف اس کا ہے جو اس کی عوام سے پیار کرتا ہے، جو اس کی قوم سے پیار کرتا ہے، جو اس کے انسانوں سے پیار کرتا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہے. سوچئے گا اس بارے میں جناب صاحب. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.